بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطا روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابن عمر اور عبداللہ بن عمر کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات تو بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھی ہو۔ تو اس پر حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بے تاب ہو کر رو پڑی اور کہنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا ہر نریالی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ میرے بستر پر لیٹے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں؟ تو میں نے کہا خدا کی قسم مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ اٹھے اور مشکیزے سے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے۔ نماز کے بعد آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ کے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو زمین پر ٹپکنے لگے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ فجر کی اذان دینے کے لیے بلال آئے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح گرہ زاری کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ اور آئندہ آنے والے سارے گناہ بخش چکا ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ میری کچھ تکرار ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ کر حضرت ابوبکر صدیق کو ثالث بنایا۔ آپ نے بات سن کر ذرا سختی سے مجھ سے کی تو رسول کریم فرمانے لگے کہ اے ابوبکر، ہم نے تجھے اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے کھجور کی چھڑی لی اور مجھے مارنے کو دوڑے۔ میں آگے بھاگی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کو قسم دے کر کہتا ہوں کہ اب آپ چلے جائیں، ہم نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر ایک طرف جا بیٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں نہیں گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم نے میری کمر کو زور سے پکڑ رکھا تھا اور خوب مجھ سے چمٹی ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عائشہ، میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو خوب جانتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ وہ کیسے؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو اپنی گفتگو میں رب محمد کہہ کر قسم کھاتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو تو رب ابراہیم کہہ کر بات کرتی ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے، مگر بس میں صرف زبان سے ہی آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ تیز تیز بول رہی تھی کہ اوپر سے ان کے ابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا اور اپنی بیٹی کو مارنے کے لیے آگے بڑھے کہ خدا کے رسول کے آگے اس طرح بولتی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھتے ہی باپ اور بیٹی کے درمیان عائل ہوئے اور حضرت ابوبکر کی متوقع سزا سے حضرت عائشہ کو بچا لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمانے لگے کہ دیکھا آج ہم نے تمہیں تمہارے ابا سے کیسے بچایا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ ہنسی خوشی سے باتیں کر رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے دیکھو بھائی، تم نے اپنی لڑائی میں تو مجھے شریک کیا تھا، اب خوشی میں بھی شریک کر لو۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت کی ہڈی یا بوٹی میرے ہاتھ سے لیتے اور بڑی محبت کے ساتھ اس جگہ منہ لگا کر کھاتے جہاں سے میں نے اسے کھایا ہوتا۔ میں کئی دفعہ پانی پی کر برتن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا دیتی اور حضور وہ جگہ ڈھونڈ کر جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا وہیں پر منہ رکھ کر پانی پیتے۔ یہی ولیانہ پیار تھا۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار تھا کہ بیویوں میں سے آپ جس کو چاہیں اس کی باری مسحر کر دیں اور جسے چاہیں اپنے ہاتھ جگہ دے دیں۔
پھر بھی میں زندگی میں ایک دفعہ آپ نے یہ اختیار استعمال نہیں فرمایا، مگر مجھے اختیار ہو تو میں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ہی اسے استعمال کرتی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، مجھے اللہ کی ایک ایسی صفت کا علم ہے جس کا نام لے کر دعا کی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے وفور شوق سے عرض کی کہ پھر مجھے بھی وہ صفت بتا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خیال میں تمہیں بتانا مناسب نہیں۔ تو اس پر حضرت عائشہ جیسے روٹ کر ایک طرف جا بیٹھی کہ خود ہی بتائیں گے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر تک نہ بتایا تو عجب شوق کے عالم میں خود ہی اٹھی اور رسول کریم کی پیشانی کا بوسہ لیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بس مجھے ضرور وہ صفت بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل اس صفت کے ذریعے سے خدا تعالیٰ سے دنیا کی کوئی چیز مانگنا درست نہیں، اس لیے میں بتانا نہیں چاہتا۔ تب حضرت عائشہ پھر روٹ کر الگ ہوگی اور وضو کر کے مصلی بچھا کر بآواز بلند یہ دعا کرنے لگی، اے میرے مولا، تجھے اپنے سارے ناموں اور صفتوں کا واسطہ اور ان صفتوں کا جو مجھے معلوم نہیں اور ان کا جو میں نہیں جانتی کہ تو اپنی اس بندی کے ساتھ عفو کا سلوک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاس بیٹھے دیکھتے رہے، وہ مسکراتے جاتے اور فرمائے کہ اے عائشہ، بے شک وہ صفت انہی صفات میں سے ہے جو تم نے شمار کر ڈالی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔